الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ آخر تک توجہ کے ساتھ مجھے پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کی یہ پروقار تقریب بعنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منعقد پذیر ہے۔ دعا گوں کہ جملہ احباب جو دور و نزدیک سے چل کے آج کی اس کانفرنس کے لیے حاضر ہوئے، اللہ سب کی حاضری کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ اور جملہ رفقاء احباب جنہوں نے آج کی اس تقریب کے لیے انتظام و انصراف کیا، اور بالخصوص دو احباب کو عازم سفر مدینہ کرنے کے لیے اہتمام کیا، اللہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو بھی قبول فرمائے اور مالک انہیں دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آج کے اس کانفرنس میں حاضری بالخصوص میرے برادر مکرم اور میرے بڑے محسن ہیں، جن کے طفیل آج بندہ کو یہاں پہ بیٹھنے کا موقع میسر ہے۔ آج سے 20 سال پہلے مجھے مدرسے کے اندر چھوڑ کے آئے میری مراد جناب میاں محمد شاہد صاحب۔ آج سے 20 سال پہلے آپ کے توسط سے میں ایک دینی ادارے کے اندر دینی تعلیم کے لیے حاضر ہوا، اور آج اللہ نے مجھے علم دین سے آراستہ کر دیا۔ اللہ اس کا اجر بھی انہیں بہتر عطا فرمائے۔ گرامی قدر قبولیت کے لمحات ہیں، اور میں آپ کا وقت زیادہ باتوں میں اجاڑ کے ضائع بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ اختصار سے عشق رسول اور محبت رسول کی کچھ باتیں آپ کے سینے میں بسانا چاہوں گا، اور آپ کو پکڑ کے حضور کی دہلیز تک پہنچانا چاہوں گا۔ اس کے لیے میں آخر تک جتنے احباب آپ موجود ہیں، آپ کی توجہ کا اور آپ کی میری طرف ہمہ تک گوش توجہ رہنی چاہیے۔ غزالی زمان راضی دوران آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، آج اس مناسبت سے وہ بڑا اٹیچ کرتا ہے۔ آج صرف 2 عمرے کے ٹکٹ ہیں، اور احباب میری نگاہ مجھے نظر آ رہے ہیں جہاں نظر جا رہی ہے۔ ہر ایک کے دل میں ایک تمنا ہے، کاش یہ پورا میرے نام نکل آئے، اور دوسرا یہ تمنا لے کے بیٹھا ہے، کاش آج کا پورا میرے نام نکل آئے۔ اور یہ علامہ صاحب شعر پڑھ رہے تھے کہ جسے سرکار کی طرف سے بلاوا ہے جائے گا وہی، اور لیکن کئیوں کے دل میں ارماں ہے، کئیوں کے دلوں میں یہ لگن ہے، کوشش ہے، جستجو ہے، وجود یہاں پہ ہے، دل روضہ اقدس پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ بظاہر جسم یہاں پہ ہے، لیکن نگاہ قلب یہاں پہ نہیں ہے، وہ مدینے میں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ان کا در تو وہ ہے کہ جہاں سے کسی کو خالی موڑا نہیں جاتا، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ وہاں پہ نہ نہیں ہے۔ صاحب میں آج آپ کو یہی سبق پڑھا کے چلے جانا ہے کہ یہ پردے جتنے ہیں نا، یہ میرے اور آپ کی طرف سے ہے، وہاں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک ہمیں عقیدہ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ۔ کہتے ہیں ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ سینکڑوں میل بیٹھ کے غلام پکارے،
اور وہ کسی کوٹری کے اندر ہو، اندھیرے میں ہو، اسے زمانے میں کوئی پوچھتا نہ ہو، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اسے کوئی بلاتا نہ ہو، وہ سرکار کی بارگاہ میں ایک بار التجا کریں، سرکار اس کی التجا بھی سنتے ہیں۔ سنیے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس کے بعد میں اپنی ساری گفتگو اپنی فکری اور احادیث کی روشنی میں ذکر کرتا ہوں۔ غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی ملتان شریف سے آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور عشق رسول کے اندر آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کا ایک غلام تھا جو ہر گھڑی آپ کے پاس آتا اور کہتا، حضرت جی مدینہ شریف جانا ہے۔ انداز کچھ اس کا پنجابی سی، اور کہنے لگا جی حضرت جی مدینہ جانا ہے، تے کوئی سبب نہیں لگدا جانا کیویں نے، پیسے کوئی نہیں، تے کوئی کرم فرما دیو۔ جب آنا ایک ہی بات ہے، اور آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آج سارے بندے دور و نزدیک سے، گاؤں کے اس کونے سے، اس سے، ادھر سے، ہر طرف سے اکٹھے ہو کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ مدینے جانا ہے۔ مرید کی ایک ہی صدا ہے جی مدینہ شریف جانا ہے، اسباب نہیں ہے، مدینہ شریف جانا ہے، دعا کر دیں، مدینہ جانا ہے، دعا کر دیں۔ آپ میں سے کئی گھر سے آنے سے پہلے اپنے بچوں کو کہتے ہوں گے، بیٹا میرے لیے دعا کرنا، مدینہ جانا ہے، عمرہ میرے نام کا نکل آوے۔ تو آپ نا ایک دن محبت کے اندر وہ جوش میں آ گئے۔ آپ کی توجہ ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ یہ میں کئی مرتبہ آپ کے گاؤں آ چکا ہوں، اور میں لمبی گفتگو نہیں کرتا، آپ کا جیسے ہی مزاج ٹھنڈا پڑے گا میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ آپ نے ایک دن جو ہے وہ طبیعت کے اندر محبت آئی، آپ فرمانے لگے اچھا مدینہ جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی مدینہ جانا ہے۔ فرمایا چلو پھر ایسا کرو، ادھر نکلو ادھر سے، اور یہ سامنے جاؤ، مدینہ آ جائے گا۔ نہیں مزہ آیا؟ یہاں سے نکلیں اور سامنے چلے جائیں، مدینہ آ جائے گا۔ اب غلام کا اعتقاد بھی پکا تھا، اور یہاں آج اعتقاد کے اندر، یقین کے اندر کمی بڑی ہے۔ ہم ایک سے مسئلہ پوچھ کے پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں صحیح دسیا یا نہیں دسیا، لیکن مرید تھا اور اس کا یقین تھا کہ پیر صاحب نے فرمایا ہے اللہ کرم فرما دے گا۔ نکلا، جیسے ہی اس گلی سے آگے گیا، دیکھتا کیا ہے، دنیا بدل گئی۔ کھڑا کھڑا ملتان کی گلیوں میں تھا، آنکھیں بند کر کے کھولتا ہے، مدینہ شریف آ جاتا ہے۔ اللہ، یہ سرکار کی عطائیں ہیں صاحب۔ یہ ممکن ہے دو بندوں کے نام قرآن نکلے، اور جس کے دل میں تمنا ہو اور عشق کی وہ کیفیت طاری ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، اور حضور کی محبت میں دل پسیج جائے، اور روتا ہوا گھر کے اندر جائے، یا رسول اللہ ارمان تو میں بھی لے کے آیا تھا، تمنا میری بھی تھی، جستجو میری بھی تھی، بڑی ارمانیں لے کے گیا تھا، لیکن کیا کروں، پورا میرے نام نہیں نکلا۔ یا رسول اللہ صبح بھی نام آپ کا لیتا ہوں، شام بھی لیتا ہوں، محبت سے ترانے آپ کے گاتا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے۔ تو یہ بعید نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں، فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، بخاری کی روایت ہے، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہاں سے پلٹ کے گھر جائے، آنکھیں بند ہوئے، مدینے کے تاجدار آ جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ صاحب اس یقین سے بیٹھیے، بے یقینی نہ پیدا کریں، پتہ نہیں میرا نام ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں میرے نام قرہ نکلنا یا نہیں۔ یہ سوچیں ہو سکتا ہے وہاں سے میری طرف سے کوئی خطا ہے، نہ قرے میں کوئی خطا ہے، یہ میرے دل کی کوئی خطا ہے۔ میں سوچوں میرے شب و روز کہاں پہ گزرتی ہیں، یہ آنکھیں پکیزہ بھی ہیں کہ جو در مصطفیٰ کو دیکھ لیں، یہ دل پکیزہ بھی ہے جو در مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ یہ فکر آج لے کے جانا ہے، اور میں اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک روایت بخاری کی پیش کرتا ہوں، بڑی خوبصورت روایت ہے، آج کی مناسبت سے بھی اٹیچ رکھتی ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر، بڑا عشق رسول اور محبت رسول کا ان کا واقعہ ہے، سنا کے حدیث بیان کروں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر یہ جب حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عقبہ بن عامر اپنی فصلوں کے اندر، کھیتوں کے اندر کام کر رہے تھے۔ مدینہ کے بازاروں میں
तालाल बदलु अलैना की सदाएं गूंजती हैं, हर तरफ हुजूर की आमद के नारे हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर को कोई बताता है, उक़बा तुम जानते नहीं हो काम यहाँ पे कर रहे हो, कायनात के ताजदार मदीने आ गए, किस्मतें संवारने वाले आ गए हैं। उक़बा बिन उठे और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ के हुजूर के दामन रहमत से लिपट गए। हज़रत उक़बा बिन आमिर फिर हुजूर की खिदमत करते रहे, हर घड़ी हुजूर की खिदमत करते हैं, हर घड़ी हुजूर की खिदमत करते हैं। काम क्या है, जब हुजूर सफ़र पे जाते हैं हुजूर की सवारी तैयार करते हैं, कजावा बांधते हैं, और जब हुजूर सफ़र पे जाते हैं आगे से सवारी की नकेल पकड़ के आगे चलते हैं, हुजूर सवारी पे सवार हो जाते हैं। यार खुदा की कसम, कायनात में इससे बड़ी कोई नौकरी है? अहबाब बस आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप गुफ्तगू सुने, अल्लाह करे मेरी और आपकी गुफ्तगू उस बारगाह में मकबूल हो जाए। हज़रत उक़बा बिन आमिर, बैठ जाए बेटा। हज़रत उक़बा बिन आमिर आप हुजूर का कजावा बांधते हैं, तवज्जो है आप अहबाब की। हज़रत उक़बा बिन आमिर हुजूर का कजावा बांधते हैं। एक दिन सवारी तैयार की, चलने लगे, आगे आगे उक़बा बिन आमिर जाने लगे, हुजूर सवार होने लगे, फरमाने लगे, ऐ गुलाम, अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाज़िर हूँ या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाइए। फरमाया, उक़बा आज सवारी पे तुम सवार हो जाओ, मैं नकेल पकड़ के चलता। ये सरकार की देखे मोहब्बत उम्मत के साथ कैसी है। आज 14 सदियों के बाद तू अपने सारे मदीना शरीफ से राबते तोड़ के, तू दुनियादारों के साथ राबते जोड़ के, और तू रात 10, 11, 12 बजे तक अपने मोबाइल के ज़रिए से आंखें गंदी करके और फिल्में ड्रामे देख के फिर तू कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मुस्तफ़ा का करम नहीं होता। साहिब देख, तेरी तन्हाइयाँ कहाँ पे है, तेरा इश्क़ रसूल का मकाम कहाँ पे है, तेरा सरकार के साथ ताल्लुक़ क्या है, उस ताल्लुक़ को बहाल कर। जब सो तो मुस्तफ़ा की ज़ात पे दुरूद पढ़ के सो, फिर तू सोएगा, बुलावा मदीने से आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। हज़रत उक़बा बिन आमिर आप अर्ज़ करने लगे, ए बंदा नवाज, मैं ग़ुलाम हूँ, नौकर हूँ, भला नौकर के अंदर ये कैसे हिम्मत आ सकती है कि वो आपकी सवारी पे सवार हो जाए। हुजूर ने फिर फरमाया, उक़बा मेरी सवारी पे सवार हो, आज नकेल पकड़ के मैं चलता हूँ, और वो बारगाह वो है, इतनी सी खिदमत करें। तो जो रखिएगा, बड़ा खूबसूरत जुमला है, और ये सुनेंगे ईमान, दिल ईमान से मामूर हो जाएगा, और खुदा की कसम अकीदा मजबूत हो जाएगा। हुजूर के एक सहाबी हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पानी नोश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी